ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا۔ میں ایک جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے۔ اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے، تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی، تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس سے۔ حضرت عمرو بن ابسہ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل غور نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا دار ہوں، دیندار ہوں، علماء ہوں، ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں۔ تو جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا ہوگا۔ لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے تو ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹ۔ زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری عاصم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المطوقہ عاصم قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اے عاصم جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے، میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ کہ زبان کو روکنا
ساری شریعت کا خلاصہ ہے۔ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت میں۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبر، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں۔ اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ میرے نبی نے کبھی منبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا، عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا، اور تو یہ کرتا ہے، مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی، اس کی کمی کو اچھالا نہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کرو۔ چہ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو،